آپ نے گوروں سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ الفاظ کہتے ہوں. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بہت. میں نے دیکھا بڑے ایک جنگل میں نا بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری کسی گورے نے بنائی, ایسے خوبصورت پرندے اور ایسے ان کا پورا لائف اسٹائل نا بڑا ایک معجزانہ قسم کا. صاف پتہ چلتا ہے یہ خدا نے بڑے یعنی تسلی سے بنایا ہے اس جانور کو. آپ جب عربوں کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے نا, عربوں کی, نیچے بار بار لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کی تعریف کی ہوتی ہے, سبحان اللہ کیا خدا نے اس کو بنایا ہے. وہ دکھا رہے ہیں جی پرندہ چونچ مار کے گھونسلہ بنا رہا ہے, بڑا خوبصورت گھونسلہ بنا دیا. تو نیچے عرب چونکہ مسلمان ہیں, نیچے کمنٹس میں سب نے کس کی تعریفیں کی ہوتی ہیں, اللہ کی. لیکن آپ جو گوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھو گے, نیچے گوروں کے کمنٹس دیکھو گے, کہیں بھی گاڈ کا تصور, بولو امیزنگ, بہت زبردست, واہ, بیوٹی آف نیچر, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار کیسے دل سیاہ ہو گئے نا, اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہا کہ گاڈ کیسا, اللہ نہیں بولتے, گاڈ ہی بول دو کہ یار جو کریٹر ہے اس نے کیا خوبصورت بنایا. یہ ساری بد تہذیبی پھیلانے والا ڈاروین ہے, اس نے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, نیچر پہ. نیچرل ہے, نیچر یہ کر رہی ہے. نیچر کیا ہے, کوئی کھوپڑی ہے نیچر کے پاس, کیا ہے بھائی وہ, اس کے کوئی انٹروڈکشن تو کرواؤ. کچھ بھی نہیں, وہ تو بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو مسلمان کو چاہیے جب بھی کوئی عجیب کام دیکھے, جب بھی کوئی نعمت دیکھے, نسبت کس کی طرف کرے, اللہ کی طرف, کہ یہ اللہ نے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص پیاس میں پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, جس نے ہمیں پلایا. گورا کہتا ہے یہ نہ, گورا کیا کہے گا, برگر کھائے گا, KFC والوں کو کہے گا تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہی کہے گا نا, یہ پیمنٹ لیجئے, ویل ڈن, اور اس کے وہ ایک ریکارڈ کروا دے گا بہت اچھا برگر تھا. بھائی یہ برگر میں گندم کس نے بنایا ہے, یہ KFC نے بنایا ہے. زمین آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, گندم کے دانے میں نیچر یہ کہہ سکتی ہے, لبرل لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو ایک پروسیس ہے سائنسی, پانی یوں اڑ کے جاتا ہے. یہ گندم میں ایسے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا کہ ایک بیج ڈالتے ہیں, پانی گوبر کے ملاپ سے ہزاروں گندم پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے, یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے. تو یہ گندم جو بنی ہے اور یہ جو مرغیاں بنی ہیں اور یہ جو گوشت, یہ ساری خدا ہی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو تم. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو آپ برگر اول تو کھاؤ نہیں, برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے بن جاؤ گے جو کہ ہو رہا ہے. تو اگر کھا بھی رہے ہو تو KFC کا شکر کرو ادا, لیکن بعد میں, پہلے کس کا, الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اس دعا کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, ایک دم دماغ جائے گا کہ اللہ جس کیفیت میں کھلانا چاہ رہے اسی میں کھا لو نا. اللہ نے تو برگر بنا کے نہیں کھلایا نا, کیا خیال ہے. اللہ ہمیں چربی کھلاتا ہے جانور کی, ہم کوکنگ آئل کھاتے ہیں, اس کے فیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ گوشت جو میں نے پیدا کیا اسی میں پکانے کے لیے جانور کے اندر چربی بھی رکھی ہے, اس چربی کو ڈاکٹروں نے پھینکوا دیا ہم سے اور کوکنگ آئل کے ڈبوں میں ہمیں لگا دیا ہے. لہذا کوئی ڈبے جیسا بن رہا ہے, کوئی برگر جیسا بن رہا ہے. تو وہ کھایا کریں جو جانور کے اندر چربی ہے, وہ فائدے مند چیز ہے. بچوں کو بھی اسی کا, یہ جو بچے چیچی کر کے چربی تھوک رہے ہوتے ہیں نا, یہ پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو چربی کھا کے ایک پٹھان بنتے ہیں وہ بڑے ہو کر. حقیقت ہے یہ, میں نے تو دیکھا ہے گاؤں کے بچوں کو چربی کھا رہے ہوئے سب مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس جو ابھی جدید تحقیق ہے وہ آپ کو چربی کھانے کا مشورہ دے رہی ہے, کوکنگ آئل سے آپ کی جان چھڑا رہی ہے. تو نیچرل چیزوں پہ آ جاؤ. خیر, تو اللہ ہم دعا مانگتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں برگر کھلایا. آپ کھلائی برگر رہا ہے تو کیا کریں, جس نے ہمیں وسقانا, جس نے ہمیں پیپسی پلائی. نبی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی کھلائی اس اللہ نے ہمیں. بکری کا دستہ کھایا کرتے تھے آپ, بکری کا شانہ, بکرے کا گوشت آپ کھایا کرتے تھے, اور وہ بھی کوکنگ آئل میں پکا کے نہیں, چربی میں پکا کے. مجھے ایک حدیث سننے میں بڑا مزہ آیا, بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ والی حدیثیں سننے میں مزہ آتا ہے جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہو. ہم جب حج میں تھے اس سال, تو آپ کو پتا ہے حج بڑا ٹف ہوتا ہے. 5 دن جو حج کے ہیں نا, وہ کتنا ہی VIP حج ہو, وہ 5 دن بڑے ہی ٹف ہوتے ہیں. تو جو بقرعید کا دن تھا نا 10 ذی الحجہ, اس دن بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی, پیدل چل چل کے ماتھے ہو گئے تھے.
اس میں رمی بھی کرنی ہے, منا سے پیدل چل کے آنا ہے, ادھر سے مزدلفہ سے,